لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علماء کے فضائل کے حوالے سے چند ایک معلومات آپ کے گوشگزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جو مدینہ العلم اس کا جو دروازہ ہے، یعنی حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الرجل الفقیہ فی الدین، دین کے اندر فقاہت رکھنے والا، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا، دین کا وہ عالم کتنا اچھا ہے کہ ان احتیج الیہ نفع، کہ اگر اس کی طرف محتاج کی جائے تو وہ نفع دے، اگر اس کی حاجت محسوس کی جائے، اس کی طرف ضرورت پیش آ جائے تو وہ کتنا اچھا فقیہ ہے، کتنا اچھا عالم ہے کہ وہ نفع دے جب اس کی ضرورت پیش آئے، اس کی طرف ضرورت محسوس کی تو وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ، اور جب اس سے بے نیازی اختیار کی جائے تو وہ اپنے کو بے نیاز رکھے، جب اس سے بے نیازی اختیار کی جائے تو وہ اپنے کو بے نیاز رکھے، نیاز مند نہ رکھے۔ اور یہ وصف ہر ایک کے اندر نہیں پایا جاتا، اللہ جس کو یہ توفیق نصیب فرما دے اسی کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے۔ اگر یہ وصف نہ پایا جائے ایسی صورت میں بندہ اپنا دین کھو بیٹھتا ہے، دین چلا جاتا ہے بندے کے پاس۔ پھر دنیا داروں کی تعریفیں ہوتی ہیں، دنیا داروں کی تعریفوں کے پل بنتے ہیں، کیونکہ وہاں پر لالچ آ جاتا ہے، وہاں پر طمع آ جاتا ہے، اور جہاں پر طمع آئے گا علم اٹھ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جو بات نکل گئی، یہ جو بات ہمیں میسر آ گئی کہ وہ فقیہ، وہ عالم کتنا اچھا ہے کہ اس کی طرف ضرورت پیش آئے تو وہ نفع دے، یعنی لوگ اگر مسائل پوچھتے ہیں تو وہ لوگوں کو مسائل بتلائے، لوگوں کو ان کا حل نکال کر بتلائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلم کہ اگر بالفرض مسئلہ نہ آتا ہو تو پھر بھی وہ دائیں بائیں آئیں شائیں کر دے، نہ ایسا نہیں، اگر آتا ہے تو بتلا دے، نہیں آتا تو سیدھا جواب دے دے مجھے نہیں آتا، کسی اور کی طرف ریفر کر دے، یا پھر یہ ہے کہ آئندہ دیر کا تلاش کر کے پھر بتلاؤں گا۔ اور یہ بھی علم کی بات ہی ہے، یہ بھی علم ہی ہے۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک شاگرد، ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس من علم شیئا، اے لوگوں جس کو کسی چیز کے بارے میں علم ہو فلیقل بہ، تو وہ اس کو بیان کر دے، کسی چیز کے بارے میں علم ہے، پتہ ہے تو وہ کہہ دے، ومن لم یعلم، اور جس چیز کے بارے میں علم نہیں فلیقل اللہ اعلم، تو وہ کہہ دے اللہ زیادہ جاننے والا۔ یہ نہ کہے مجھے پتہ ہے میں تو بتلاتا ہوں، نہیں، اگر نہیں پتا تو پھر سیدھی سادھی بات یہ کہ وہ کہے کہ اللہ رب العالمین زیادہ جاننے والا ہے۔ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ لِمَن لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ، اس لیے کہ یہ بات کہنا بھی کہ مجھے علم نہیں ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے،
یہ بات تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمائی ہے۔ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر یعنی دین پر، دین کی تبلیغ پر کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے، یعنی جس چیز کا نہیں پتا اس کے اندر بھی کچھ کرنے والا نہیں، ایسا نہیں، تکلف کرنے والا، بناوٹ کرنے والا نہیں، پتا ہے ٹھیک ہے، نہیں پتا تو نہیں۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے کہ جس کے بارے میں حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برسر منبر، حضرت علی منبر پر جلوہ فروز ہے، اس وقت کسی نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ برسر منبر آپ فرمانے میں نہیں جانتا، حالانکہ آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں، باب مدینہ العلم، آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا۔ تو وہ سوال کرنے والا بے ادب آگے سے کہتا ہے کہ آپ بے علمی کے باوجود منبر پر کھڑے ہیں، یہ انداز مختلف ہوتے ہیں، سوال کرنے والے کی سوچ فکر ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے، لیکن جواب دینے والے کو مناسب انداز کے اندر جواب دے کر فارغ کرنا چاہیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ میں بقدر علم منبر پر چڑھا ہوں، یعنی کچھ جو علم تھا اس علم کی بنا پر میں منبر پر چڑھا ہوں، اگر بقدر جہالت چڑھتا، جہالت کے لحاظ سے اگر چڑھتا تو پھر میں آسمانوں پر پہنچ جاؤں، بے علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر اگر منبر پر چڑھتا تو پھر طلابے اس طرح ملا دیتا میں آسمانوں سے چڑھ جاتا، لیکن میں بقدر علم منبر پر چڑھا، جتنا آتا ہے وہ بتلا دیا، جو نہیں آتا نہیں آتا۔ یہاں پر ایک مرتبہ مجھے ایک صاحب نے، اللہ نے غنی کے رحمت فرمائے، وہ دنیا سے پردہ کر دیا، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا، میں نے ان سے عرض کر دیا کہ آئندہ دیکھ کر پھر آپ کو بتلاؤں گا، کیا لیکن اتنا معمولی ہے مسئلہ تو ہم نہیں آتا، یہ چھوٹا سا مسئلہ آپ نہیں بتلا سکتے۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، میں نے کہا آپ اس طرح کر کے میری بےزتی کرنی ہے تو چلو بےزتی کر دو، میں تھے تھوڑے کو کھلونا، نہیں میں نے بےزتی کون سی کرنی، میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میں کہتی اگر کرنی ہے تو کر لو، میں تھوڑے کو کھلوتا ہوں، میں نے نہیں آ رہے، میں کہہ نہیں آ رہے، آئندہ دیکھ کے دس دیں گا۔ اگر واقعہ معمولی مسئلہ ہے تو پھر تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے، پھر تو آپ آنا چاہیے، اور پھر دین کے مسئلے کو معمولی مسئلہ کہنا، یہ کیسی ہٹ درمی ہم لوگوں کی۔ دین کا ہر مسئلہ بڑا ہی مسئلہ، معمولی مسئلہ نہیں، لیکن یہ قدر والوں کو پتہ ہے، بے قدروں کو کیا پتہ کہ دین کا ہر مسئلہ بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا گیا، اور اس کے جواب کے اندر بھی آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ میوے اور چاول کے اندر فرق کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے خبر نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے ایک مجلس کے اندر 40 مسائل پوچھے گئے، اور آپ نے 36 کے جواب کے اندر فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ 40 سوالوں میں سے صرف 4 کا جواب دیا، اور 36 کے بارے میں فرما دیا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ حالانکہ امام مالک یہ مدینے کے جو علماء ہیں ان میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور چاروں فقہ جو ہیں ان میں سے ایک فقہ کے یہ امام کہلاتے ہیں، لیکن 36 مسائل کا جواب، اپنا 40 مسائل کے جواب کے اندر
آپ 36 کے بارے میں فرما رہے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے دہر کے بارے میں پوچھا گیا دہر کیا ہے؟ ویسے اس کا معنی تو یہ ہے زمانہ، لیکن دہر اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے پتہ نہیں۔ اتنے بڑے بڑے علماء فضلاء جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں اور ان کی شان کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، تو پھر ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیا پتی کا شعبہ؟ اگر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آتا تو برملا کیوں نہیں کہہ دیتے بھائی سانو نہیں آتا، آ گیا تو 10 دن میں نہیں آیا، ایسی صورت کسی مکلف نہیں کہ ضرور ہی غلط اثر کسی ایسے بندے کی طرف ریفر کر دیا جائے جس کو آتا ہے، اس کی طرف بھیج دیا جائے۔ یہاں پر کئی مرتبہ افراد آتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان کو جہاں پر مناسب سمجھتا ہوں ان کی طرف بھیج دیتا ہوں کہ فلاں جگہ سے جا کر معلومات لے لیں، فلاں جگہ سے جا کر معلومات لے لیں۔ بالخصوص یہ جو طلاق کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے کہ یہاں پر لوگ غلط بیانی سے بہت کام لیتے ہیں، تو اس سلسلے میں تو خود مسئلہ بتلانے سے گریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کو سیدھا دارالافتاء کا پتہ دیتا ہوں کہ دارالافتاء چلے جائے، وہاں پر دارالافتاء اہل سنت کے اندر چلے جائیں، وہاں پر جا کر اس کی معلومات لیں۔ خیر یہ بات آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ دین اور اہل دین ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ دین اور اہل دین، پھر یہ جملہ اپنے پیش نظر کی، دین اور اہل دین ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ اس کو آسان لفظوں کے اندر اگر ذہن نشین کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ جس شے کی انسان کو اشد ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے، انسان زیادہ حاجت مند ہے، اللہ نے اس کو وافر مقدار میں پیدا فرمایا۔ جو شے انسان کی زیادہ ضرورت والی چیز ہے اللہ نے اس کو وافر پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، آکسیجن ہے، ہوا کی انسان کو زیادہ ضرورت ہے، اگر ہوا نہ ہو تو بندہ مر جائے، حالانکہ پانی نہ ملے تو کچھ نہ کچھ وقت بندہ گزار سکتا ہے، روٹی نہ ملے تو بندہ کچھ نہ کچھ وقت گزار سکتا ہے، ہوا نہ ملے تو بندہ وقت نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ نے ہوا کو وافر مقدار کے اندر پیدا فرما دیا، اس کے اندر بندے کو محتاج ہی کم رکھا لوگوں کا، اللہ نے اس کو وافر مقدار میں پیدا کر دیا۔ پانی کی ضرورت بھی ہے، اللہ نے پانی کو بھی وافر مقدار میں پیدا کیا۔ نمک، اس کی بھی بندے کو حاجت ہے، ضرورت ہے، کتنا ہی کھانا کیوں نہ ہو اگر اس میں نمک کا سارا مزہ کرکرا ہوتا ہے، اللہ نے نمک کو بھی پیدا فرما دیا۔ الغرض جس کی زیادہ ضرورت ہے اللہ نے اس کو وافر مقدار میں پیدا کیا۔ اب اسی طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹر کی بھی بندے کو ضرورت پیش آتی ہے، لیکن ہر وقت بندہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ جب بندہ کہیں بیمار ہوگا تو تب جا کر کہیں ڈاکٹر کی ضرورت پیش آئے گی۔ انجینئر، اس کی ضرورت بھی بندے کو پیش آتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر نہیں، بلکہ اگر اکثر و بیشتر دیکھا جائے تو لوگ مکانات وہ اپنے ذہن کے مطابق ہی آپ ہی کوئی نہ کوئی نقشہ بنا کے بنا دیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے تو جب پیش آتی ہے اس وقت پیش آتی ہے، لیکن زیادہ نہیں۔ اسی طرح سے اور مختلف ادارے ہیں، جج ہے، وکیل ہے، ان کی بھی بندے کو حاجت اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی مقدمہ بن جاتا ہے، اب ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن بعض افراد ایسے ہیں جڑے ساری زندگی کسی وکیل کے نام نہ ملے ہو، ساری زندگی ہو سکتا ہے کسی جج کے نام نہ ملے ہو، اس سے طرح اپنی زندگی پوری کر دیتی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جج کی بھی اتنی حاجت نہیں، وکیل کی بھی اتنی حاجت نہیں، ڈاکٹر کی حاجت ہے، لیکن جب بندہ بیمار ہو، بلکہ آج کل تو یہ ہے کہ بندے ڈاکٹروں سے ڈرتے ہیں کہ یہ کدھر کرونے دے چنا پاتے، لوگ ڈرتے ہیں کہ کدھر اس کھاتے دے نہ پاتے، لوگ ڈرتے ہوئے ڈاکٹر کے کول نہیں جاتے۔ بعض افراد ایسے ہیں جو ڈرتے ہوئے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے، لیکن
جو چیز جس کی ضرورت کم ہے اس کی افزائش بھی کم، لیکن وہ ہے بھی مہنگی، وہ ہے بھی مہنگی۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سستا نہیں ہے، آئے دن بڑھتے جاتے ہیں، وکیل کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن وہ بھی مہنگے داموں نہیں ملتے، جس کا جیسا مقدمہ ہے جس قسم کا بندہ ہے اسی قسم کے پیسے، جج کا بھی حال یہی ہوگا۔ لیکن دین اور اہل دین اس کی ضرورت لوگوں کو زیادہ ہے، اہل دین کو، مسلمانوں کو اس کی حاجت زیادہ ہے۔ جب اس کی حاجت زیادہ ہے تو اللہ نے یہ وافر مقدار کے اندر عطا فرما دیا کہ گلی گلی کے اندر، علاقے علاقے کے اندر مساجد، مدارس، علماء موجود ہیں، اور ہیں بھی سستے، ہیں بھی سستے کہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر صرف مجھے پتا ہے کہ یہ جو دین پڑھانے والے، وہاں پر بھی اسلامیات وغیرہ پڑھانے والے، عربی گرامر پڑھانے والے، یہ جو دورہ یا دل ادار کن فوادار میں یہ جو گردانے ہم پڑھاتے ہیں پہلے سال دوسرے سال کے بچوں کو، یہ وہاں پر پڑھاتے ہیں، لاکھوں روپیہ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی بندے کو ایسا تیار نہیں کر پاتے جیسا بندہ ہم لوگ چٹائیوں پر بیٹھنے والے 5,000 10,000 روپیہ تنخواہ لے کر ان کو ایسا ٹرین کر دیتے ہیں۔ جو کچھ ہم ان کو بتلاتے ہیں وہ شاید یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر وہ چیزیں نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ جو جتنا زیادہ آگے جائے گا اتنا ہی زیادہ ان کو فائدہ ہوگا۔ اب مثال کے طور پر یوں آپ کہہ دیجیے کہ الحمدللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ، الحمد، اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر پیش آ گئی، الحمد، اس پر پیش آئی، یہ پیش کیوں آ گئی؟ زبر کیوں نہیں آ گئی؟ اس کے نیچے زیر کیوں نہیں آ گئی؟ اس پر دو پیشے کیوں نہیں آ گئی؟ دو زبریں کیوں نہیں آ گئی؟ دو زیریں کیوں نہیں آ گئی؟ ہم نے ایک ایک چیز الگ الگ کر کے طلباء کو سمجھانی، ان کو بتلانی، ان کا اجرا کروانا، اور پھر جناب وہ آگے پھیلاتے جاتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی ساری چیزیں یہ کالجوں یونیورسٹی کے اندر نہیں بتائے، بس سیدھا سیدھا پڑھا دیا فارغ ہو گئے، وہ بھی خلاصوں سے تیاری کرتے ہیں۔ یہ بھی مجھے پتا ہے کہ بعض لوگوں نے پیپر دینے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، اس کا جواب کتنے ہو جائے گی، کتنے کرے اس سوال کا جواب، حالانکہ لکھا سامنے ہے، پیپروں پر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جس نے پیپر دینے اس کو نہیں پتا اس کا جواب کہاں سے کہاں تک، وہ ہم سے آگے پوچھتے ہیں سوال نہیں کیا ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، پہلے دوسرے سال والے بچوں کو یہ چیزیں پڑھا دیتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو صرف کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ دین اور اہل دین ان کی ضرورت زیادہ ہے، اللہ نے یہ بھی وافر مقدار میں لوگوں کو عطا فرما دیا کہ مساجد کے اندر آپ چلے جائیں، مسجد کے اندر مسجد کے امام کو کوئی 5,000 تنخواہ دے رہا ہے، کوئی 10,000 تنخواہ دے رہا ہے، کوئی 20,000 تنخواہ دے رہا ہے، اور پورا مہینہ کیا دن کیا رات جب اس کو چاہے جناب وہ حاضر، جب آپ بلانا چاہے ادھی رات نہیں، اگر کسی جنازے کا اعلان کروانا ہے تو ہمیں جنازہ سویرے پڑھانا ہو، لیکن آدھی رات کو ہی جناب کھڑکا کے مولوی تیسری منزل تو تھلے لا کے جناب سویرے یہ اعلان کر دیں۔ کسی اور شعبہ ہے زندگی کے اندر کسی بندے کا جا کر دروازہ کھڑکنا ہے نا، آدھی رات کو تو وہ سر نہ پاڑ دے تو پھر گل کرو تم، لیکن یہاں پر دین کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دی، لیکن وہ بھی امام پھر بھی برا محسوس نہیں کرتا، کہتا ٹھیک نہیں کر دے گا، لیکن پھر بھی ہم اس سے خوش نہیں ہیں، پھر بھی ہماری کیفیت یہ ہم پھر بھی خوش نہیں، تو کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ یہ ناشکری ہے۔ اب ناشکری کی بنا پر وبال کیا آتا ہے؟ ناشکری کی بنا پر وبال یہ آتا ہے وہ نعمت بندے سے چھن جاتی ہے، ناشکری کی بنا پر نعمت بندے سے چھن جاتی ہے۔ اور علم کی نعمت کے چھننے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا، وہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ قرب قیامت میں علم نکال لیا جائے گا، علم چھین لیا جائے گا۔ عرض کیا کہ کیسے چھین لیا جائے گا؟ کیا سینوں سے نکال دیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علماء اٹھا لیے جائیں گے، ظاہر کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے علم ان کے ساتھ ہی اٹھ جائے گا، اور کیسا اٹھے گا اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتلاؤں، ہمارے استاد گرامی شرف ملت حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم ہمارے اساتذہ کو دیکھ لیتے تو تم ہمارے منہ پر تھوکتے نہیں، حالانکہ یہ بہت
جید عالم دین تھے، پورے قرآن کریم کا ترجمہ انہوں نے لکھا، کئی کتابوں کے یہ مصنف ہے، عربی کے اندر، فارسی کے اندر انہوں نے حاشیے تک، کتابیں تک لکھ لی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے جو اساتذہ تھے ان کے علم کے لحاظ سے یہ فرما رہے ہیں، اگر ہمیں یعنی شاگردوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ فرما رہے ہیں اگر تم ہمارے اساتذہ کو دیکھ لیتے تو تم ہمارے منہ پر تھوکتے بھی نہیں، یعنی تسی ساڈے لے ویکھنا بھی گوارا نہ کرتے، تسی انہوں نے کول جا کے پڑھتے، وہ ایسے عالم تھے۔ تو یہ اصل میں اللہ کی دین ہے جس کو عطا فرما، لیکن ایک بات ضرور اپنے ذہن نشین کر لیجیے، سنن دارمی اور مسلم شریف کے مقدمے کے اندر یہ بات ذکر کی گئی، حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ فرمایا، یہ جملہ بہت ہی توجہ طلب ہے جو حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا، امام مسلم نے مسلم کے اندر اس کو نقل کیا، امام دارمی نے دارمی شریف کے اندر اس کو نقل کیا، یہ جملہ پلے سے باندھنے والا ہے جو انہوں نے فرمایا، وہ جملہ یہ ہے، فرمایا ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، یہ دین کا علم ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو تم ذرا غور و فکر کرو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ یہ جملہ اس معاشرے کے اندر قابل توجہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی وزیر، کوئی خنزیر اگر کسی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں وہ دین اور دینداروں کو حقیر سمجھتے ہوئے وہ کہتا ہے جتنا دین کو میں سمجھتا ہوں یہ کیا سمجھے، یہ مولوی کیا سمجھے، یہ چٹائی پر بیٹھنے والے کیا سمجھے۔ اور اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے، ہمارے بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آؤ دیکھتے ہیں نہ پاؤ دیکھتے ہیں، ہاں ہاں انہوں سارا پتا ہے، مولویوں کی بتاؤ، اب اس کو کیا پتا ہے، اگر اس سے آپ دعائے قنوت سنیں اس کو دعائے قنوت نہ آئے، درود ابراہیمی سنیں اس سے درود ابراہیمی نہ آئے، پہلا کلمہ اس سے سنیں اس کو صحیح پہلا کلمہ بھی نہ آئے، لیکن پھر بھی جناب وہ دین کا ٹھیکیدار جو دین انہوں آتا ہے وہ کسے نہیں آتا۔ یا آسان لفظوں کے اندر اگر آپ کو کہوں تو ایک طرف ہے مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی اعظم پاکستان، ان کو جناب دین نہیں آتا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین پڑھن پڑھان سکھن سکھان دے اندر صرف کر دیا، انہوں نے دین نہیں آتا، اور فواد چودھری کو دین آتا ہے صاحب، یہ لیکن عجیب سی بات نہیں ہوگی، یعنی فواد چودھری جو دین کے قریب بھی نہیں گیا ہوگا اس کو دین آتا ہے، اور ہم لوگوں کی عجیب کیفیت ہے، ہماری ذہنیت اس فواد کی طرف تو جاتی ہے لیکن مفتی صاحب کی طرف نہیں آتی، لیکن پھر بھی اہل اسلام چونکہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر بھی اہل پاکستان کی سوچ اور فکر کسی نہ کسی اعتبار سے پھر بھی دین کی طرف ہی مڑتی ہے، دینداروں کی طرف ہی مڑتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشار امام احمد رضا صاحب علیہ رحمت الرحمان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک جگہ پر جا کر یہ بات لکھی ہے کہ چاند کا مسئلہ ہو گیا، چاند کا مسئلہ، اس کو بھی چاند کا مسئلہ رہتا ہے، وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر اس دور کے اندر، پرانے دور کی بات کر رہا ہوں، اس وقت چاند کا مسئلہ ہو گیا، حاکم وقت نے اعلان کر دیا صبح عید ہے، لیکن مفتی حرم نے اعلان کیا صبح عید نہیں ہے، صبح روزہ ہے، چونکہ چاند نظر کیا شرعی شہادت حاصل نہیں، تو آپ نے اعلان کیا، مفتی حرم نے، حرم شریف کے مفتی نے اعلان کیا کہ نہیں صبح روزہ ہے، عید نہیں، سارے لوگوں نے سویرے روزہ رکھا، اس کی عید کسی نے نہیں کی، حالانکہ حاکم وقت اعلان کر چکا ہے۔ اور یہی منظر اس وقت یاد آتا ہے کہ جس وقت مشرف کا دور تھا، حکومت چھٹیوں کا پہلے اعلان کر چکی، چھٹیاں پہلے دے چکی، لیکن چاند نظر ہی نہیں آیا، شہادتیں میسر ہی نہیں آ سکی، اور دباؤ بھی اچھا خاصا، لیکن پھر بھی مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ مجدہ اللہ انہیں شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، حاصلوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، انہوں نے پھر بھی شرعی طور پر جو حکم بنتا تھا اسی کے مطابق فرمایا کہ صبح روزہ ہے، عید نہیں ہے۔ نتیجہ در حکومت کو ایک چھٹی بڑھانی پڑی، ایک چھٹی زیادہ کرنی پڑی، لیکن مفتی صاحب کے پاؤں کے اندر ذرہ اور برابر بھی لغزش نہیں ہے، جنبش نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر ہو جانا، نہ ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے بندے کو ہٹا کر کسی اور کو ان کی جگہ پر لگانا کہ جو اس کا اہل نہیں، تو
ایسی صورت میں یہ دین کے ساتھ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ جو اہل ہے اس سے ہٹا کر کسی نااہل کو اگر منصب پر فائز کیا جائے تو یہ ظلم کہلاتا ہے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور ظلم کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں یہ ذکر فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، فرمایا کہ ظالم کی طرف نہ جھکو، ظالم کی طرف اعلان نہ کرو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ خود ظلم کرنے والا نہیں، صرف ظالم کی طرف جھکنے والا، تو جو خود ظلم کرنے والا ہے اس کی سزا کیا ہو؟ یہ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ پھر بھی الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے اندر بسنے والے اہل اسلام بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی سوچ، جن کی فکر اہل اسلام کے ساتھ ہی، اہل دین کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ ہماری سوچ، ہماری فکر ایسی ہی رکھے۔ اور پھر ایک جملہ یہ بھی عرض کرتا چلا جب آخر میں، وہ یہ ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ جو اہل دل ہے، جو اہل دل ہے وہ بھی علم کے ساتھ ساتھ اوپر والی منزل پر فائز ہے۔ علم پر ہی صرف نازا نہ ہو بلکہ اہل دل کے ساتھ بھی اپنا تعلق جوڑے۔ صرف علم بندے کو کفایت نہیں کرتا، اہل دل کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے کہ یہی تعلق بندے کے ایمان کی حفاظت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس پر مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، کئی کتابوں کے رائٹر ہیں، لکھنے والے، عربی کے اندر بہت بڑے منطقی فلسفی تھے، بڑے بڑے مناظرے انہوں نے کیے۔ لیکن ہوا کہ جب آخری وقت آیا شیطان آ گیا، کیونکہ شیطان کا کام ہے ایمان کو چھین لے، ایمان کو چوری کرنا۔ آخری وقت آتا ہے تو شیطان اور زیادہ زور لگاتا ہے کہ ایمان کو کھینچ لے۔ آپ کا جب آخری وقت آیا شیطان آتا ہے، کہنے لگا کہ اے راضی، تو نے ساری زندگی پڑھا پڑھایا، مناظرے کر دیے، کیا رب کی پہچان بھی حاصل کی؟ رب تعالیٰ کو بھی پہچانا؟ فرمایا کہ ہاں، رب کو پہچانا، رب ایک ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، چونکہ وہ معلم الملکوت رہ چکا تھا، فرشتوں کا بھی استاد رہ چکا تھا، اس نے ایک دلیل کو رد کر دیا، توڑ دیا۔ آپ نے دوسری دلیل دی، دوسری کو بھی توڑ دیا، تیسری دی، اس نے تیسری بھی توڑ دی۔ آپ نے 360 دلیلیں رب کے ہونے پر دی، اس نے 360 دلیلیں توڑ دی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اب دور دراز ایک مقام پر وضو فرما رہے تھے۔ وضو کرتے ہوئے جس وقت دیکھا کہ میرے سے تعلق رکھنے والے میرے مرید، ان کی کیفیت یہ ہے، تو انہوں نے وہیں سے چھینٹا پانی کا مارا اور فرمایا کہ اے فخر الدین، تو کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتا؟ ادھر امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کو ایک مانتا ہوں، ادھر آپ نے یہ کہا، ادھر شیطان بھاگا، ادھر آپ کی روح کب سے مجھے سے پرواز کرتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل علم اور اہل دل کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔